بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تمام تر لوگ جو ہیں ہماری زندگی سے کچھ نہ کچھ مسنگ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی چیز کی ہماری زندگی میں کمی ہوتی ہے۔ فطری بات ہے، نیچرل بات ہے۔ اور یہ کمی جو ہے اس کو بعض لوگ اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں، اس کمی کو اپنا روگ بنا لیتے ہیں۔ ایک کمی بھی ہوتی ہے، ایک سے زائد بھی ہوتی ہیں۔ بعض کیسز میں کسی ایک آدھ چیز کی، کسی ایک آدھ اہم چیز کی، یا ایک ایسی چیز کی جو سب کے پاس یا بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، ایک انسان کے پاس وہ نہیں ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں کے پاس ایک سے زائد وائٹل چیزیں جو ہیں، یا آپ ان کو بہت اہم چیزیں کہہ لیں، اہم سمجھی جانے والی چیزیں کہہ لیں، ان کی کمی ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ تو اس کو پھر بنا لیتے ہیں، اپنا روگ بنا لیتے ہیں، اور اس روگ کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ جو کئی چیزیں ان کو اللہ رب العزت نے دی ہیں، بخشی ہیں، ان سے بھی لطف اندوز نہیں ہو پاتے، ان کا بہترین استعمال بھی نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ ان کا ذہن بار بار اسی چیز کی طرف چلا جاتا ہے کہ جس چیز کی کمی کا ان کو سامنا ہے۔ حالانکہ یہ جو چیزیں، جن چیزوں کی کمی ہوتی ہے، جن چیزوں کی کمی ہوتی ہے، یہ در حقیقت ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ بھئی آپ دیگر کاموں کو یا کسی ایک یا دو اپنے پسندیدہ کاموں کو زیادہ بہتر انداز کے اندر کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ اس طرف سے آزاد ہیں، اس طرف سے آپ آزاد۔ مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فرض کر لیں ایک انسان، اس کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا ہے نا، تو لوگ اس کی بہت کمی محسوس کرتے ہیں، ہے نا۔ اور سچ پوچھیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اولاد سخت نافرمان ہوتی ہے، یہ دکھ اور روگ اس پہلے روگ سے بھی بہت بڑا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے اولاد دی لیکن وہ نافرمان نکلی، اور بعض دوسرے لوگوں کی اولاد معذور نکلی۔ سارے ٹربلز ہیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرف، ایک انسان کے اندر مسئلہ کوئی بھی ہو، بی اٹ اینی پرابلم، بی اٹ اینی پرابلم، وہ در حقیقت ہمیں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کے اندر واقعی اس چیز کی کمی تو ہے، لیکن آخر آپ اس کمی کو اپنا کہہ لیں کہ زندگی اور موت کا مسئلہ آپ نے کیوں بنا لیا؟ آپ کی زندگی اس مسئلے کی وجہ سے، آپ کی زندگی اس مسئلے کی وجہ سے بہت پھیکی ہو گئی۔ پھیکی نہیں ہونی چاہیے، ڈل نہیں ہونی چاہیے، بے مزہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ دیگر کاموں کو، بالخصوص ان چیزوں کو کہ جن کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ انہیں زیادہ بہتر انداز کے اندر کر سکتے ہیں، زیادہ بہتر انداز کے اندر۔ اچھا، پھر اگر ایک انسان کی اولاد معذور نکلی ہے، معذور بچے ہیں، تو شکر ادا کرتے رہنا، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہنا،
بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے اللہ کے ہاں۔ اس زندگی کی مشکلات سے بچنا چاہیے کہ جو زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، a life which will never end۔ اس زندگی کی مشکلات سے بچنے کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے ایک انسان کی جو زندگی ہے، آنے والی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، اگر بہتر ہو سکتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح نافرمان اولاد جو ہے، پہلے تو انسان اللہ رب العزت سے جو ہے وہ معافی کا طلبگار رہے کہ میں تربیت نہیں کر سکا، نہیں کر سکی، یا میری باتوں میں اثر نہیں نکلا، میں ناکام ہوا، ناکام ہوئی بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں، میرے رب مجھے معاف فرما۔ اور صبر کرتا رہے انسان، تو اس کا بھی اللہ کے ہاں بہت اجر ہے، اس کا بھی اللہ رب العزت کے ہاں بہت اجر ہے، پلنٹی آف اٹ۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، ہم آج یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ایک انسان جو ہے اس کی زندگی کے اندر کوئی ایک یا ایک سے زائد چیزوں کی کمی ہے، تو انسان اس کو اس کی وجہ سے اپنی زندگی برباد نہ کرے، اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو بے مزہ، پھیکا، ڈل نہ ہونے دے، بلکہ اس کی وجہ سے ایک انسان جو ہے دیگر کاموں، بالخصوص دیگر کاموں میں سے جو آپ کے پسندیدہ کام ہیں، آپ ان کو زیادہ بہتر انداز کے اندر کرنے کی کوشش کریں، اور اس طریقے سے اس کمی کو آپ پورا کر لیں۔ میں ایک بہت ہی محترم دوست ہیں، ان کو اللہ نے اولاد نہیں دی، وسائل بہت ہیں، سب کچھ ہے، اولاد کی نعمت نہیں دی۔ انہوں نے ایک بہت اچھا مشن اڈاپٹ کر لیا، اس کے لیے وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ مشن بھی کیا، وہ اب مطلب کچھ چیزیں لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور ایک گرو اور ایک مینٹور اور ایک کہہ لیں کہ مصلح اور ایک پیر اور ایک روحانی شخصیت بننے کی کوشش، محنت لگے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کر لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر ان کو جو زیادہ وہ برڈن لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے روزگار کا، دولت کمانے کا، وہ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے، نہیں دینی پڑتی۔ جزاک اللہ۔